مومن بن کر رہنا کوئی کمال نہیں ہے اس دنیا میں، مومن ہو کر مرنا یہ کمال ہے، یعنی انسان کا خاتمہ بالایمان ہو یہ کمال ہے۔ کیا پتہ انسان آخری لحظہ میں کیا ہے، مشرک ہو کے مر جائے۔ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، نجف اشرف میں معروف واقعہ ہمارے بزرگ علماء سنایا کرتے ہیں۔ دو علماء کرام تھے، ایک عالم دین جو ہے وہ بہت بڑا قابل اور فاضل اور عالم تھا، دوسرا اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن سارے کلاس فیل سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، وہ تھوڑا اس سے کم درجے کا ذہین اور فطین تھا، کم تھا۔ یہ جو کم درجے والا تھا یہ بہت آگے نکل گیا، اس کو مقام مرجعیت اور یہ چیزیں جو منصب ہے، منصب بس اوقات انسان کو برخلا لیتا ہے، یہ چیز اس کو مل گئی۔ جو اعلیٰ درجے کا انسان تھا، جو ذہین تھا جعفری صاحب، وہ پیچھے رہ گیا، اس کو یہ اجتماعی سوشل مقام نہ ملا۔ علم اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ چیزیں اس کو نصیب نہ ہوئی۔ بہرحال یہ بھی ایک حظ ہوتا ہے، ایک نصیب ہوتا ہے، ایک مقدر ہوتا ہے، وہ نہ ملا۔ ایک دن یہ بیمار ہوا، ایسا ایسا بیماری بڑھتی گئی، قریب المرگ آ گیا وہ وقت۔ یہ عالم دین جس کو یہ منصب ملا، یہ بہت بڑے مقام پہ فائز ہوا، اس کا کلاس فیلو، یہ اس کو ملنے گیا، ملاقات کرنے، عیادت کرنے گیا۔ عیادت کرتے ہوئے بیٹھا تھا، اس مریض نے کلاس فیلو عالم نے سے پوچھا، یہ بتا کلاس میں جب ہم اکٹھے ہوتے تھے استاد کی زیادہ توجہ کس پر ہوتی تھی؟ کہتا ہے آپ پر ہوتی تھی۔ زیادہ سوالات اور نقاش اور بحث مباحثہ استاد سے کون کرتا تھا؟ کہتا ہے آپ کرتے تھے۔ ظاہر بحث و مباحث ہوتا ہے درس خارج میں، درس خارج میں ایسے چپ چاپ بیٹھنا وہ نالائق طالب علم کا کام ہوتا ہے۔ استاد کے ساتھ نقاش ہوتا ہے، علمی رد پیش کرنا، جواب دینا سوال، کہتا ہے آپ کرتے تھے۔ پھر اس مریض عالم دین نے کہا پھر کیا وجہ ہے، تیری پوزیشن مجھ سے کم تھی لیکن تجھے یہ منصب اور مقام ملا اور مجھے نہ ملا۔ اذن، اس نے عربی میں جملہ بولا، اس نے کہا اذن اللہ لیس بعادل، کہنے لگا پس اللہ عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے اس نے یہ کہا اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب اس کی روح کس حالت میں قبض ہوئی؟ مات کافرن، کفر کی حالت میں یہ انسان مرا۔ خاتمہ بالایمان ہونا یہ کمال ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر نہیں فرما رہے تھے کہ جو بندہ استغفار کی ایک دفعہ تسبیح پڑھتا ہے جنت میں اس کے اتنے باغ بن جائے گا، ایک دفعہ پڑھنے سے ایک درخت لگ جائے گا، دو دفعہ دو درخت، تین دفعہ تین درخت۔ ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا آقا پھر تو ہمارے ماشاءاللہ کتنے وہاں پہ باغ اور کتنے بستان اور گلستان ہمارے تیار ہو چکے ہوں گے۔ آقا نے ڈانٹ کر فرمایا خبردار، دعا کر اور کوشش کر، وہ تیرے جو گلستان اور یہ تیرے باغ جنت میں اگ چکے ہیں استغفار کی وجہ سے، کہیں ان کو تیری بھیجی ہوئی آگ جو ہے، نار جو ہے، وہ اسے راکھ نہ بنا دے، وہ ختم نہ کر دے۔ کہنے لگا آقا کیسے، جب وہ میں نے خود استغفار پڑھ کے اللہ کے کرم سے میرے لیے اگ گئے ہیں، یہ کیسے راکھ ہو جائیں گے؟ فرمایا جب جناب گناہ کریں گے تیرے یہ اگے ہوئے یہ باغ سارے کے سارے کیا ہیں، ایسا نہ ہو ایک ہاتھ سے ہم جو ہے وہ نیکی کریں پھر دوسرے ہاتھ میں۔ اور جماعت کے بعد یہ مناظر اکثر دیکھے جاتے ہیں، جماعت ختم ہوئی، 2 شخص 3 شخص 4 شخص، پھر وہی تبصرہ، اور اس میں ہم سب مبتلا ہوتے ہیں۔ شرک جو ہے انسان کے اعمال کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، انسان کی عبادات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق مانتے تھے، ان میں سے کچھ ایسے گروہ تھے مشرکین مکہ جو وثنیین تھے، قرآن مجید میں ہے وہ کہتے تھے اللہ خالق ہے، لیکن وہ کس مقام پہ آ کر شرک کیا انہوں نے؟ مقام عبودیت میں۔ وہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے خالق وہ ہے لیکن ہم ان کے ذریعے سے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو خالق مان۔ کہیں اس منزل پہ ہم لوگ بھی نہ ہوں جب انسان اپنے تمام امور میں یا کسی امر میں بھی غیر کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ ہے، وہ نہیں تو میں فنا ہوں، وہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، سمجھ لینا وہ توکل علی اللہ کی منزل پر فائز نہیں ہے، بندہ مشرک ہے۔ اس بندے میں کسی قسم کی بھی توحید نہیں، اور توحید جس طرح ذات میں ضروری ہے کہ اللہ انسان کو وحدہ لا شریک لہ مانے، جس طرح انسان توحید میں اللہ کے افعال میں مانے کہ اس کے تنہا اعمال ہیں، کوئی اس کے کام میں شریک نہیں ہے، جس طرح اللہ کی صفات میں انسان مانے کہ اللہ صفات میں بھی یکتا ہے، تنہا ہے، اس جیسی کسی اور کی صفات نہیں ہے، اس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں ہے، اس کا علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، اس کی قیومیت جیسی کسی کی قیوم، اس کی حیات جیسی کسی کی حیات نہیں ہے۔ یہ جو صفات ہیں اللہ رب العزت کی، اس میں وہ یکتا ہے،
اس جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے